ہم نے بیسک تو بات کر لی کہ ڈارک سائیکولوجی ایکچوئل میں کیا ہے اور اس میں کون کون سی بیسک تکنیکس یوز ہوتی ہیں. جو ایڈوانس لیول کی تکنیکس ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ آگے جا کے کریں گے. اب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ٹریڈس کس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے جو مینیپولیٹر ہوتے ہیں یا جو لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. سب سے جو پہلا ٹریڈ ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ہے نارسسٹک. نارسسٹک کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات سے پیار کرنے والا. وہ دوسری کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ جسٹ اپنے مفاد کے لیے، اپنی بات کے لیے اور اپنی جو بھی اس کی سوچ ہوتی ہے اس کو وہ ویلیو دیتا ہے، دوسروں کو وہ کوئی ویلیو نہیں دیتا. وہ اس بات کے لیے یا اس سوچ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذات سے پیار کرتا ہوتا ہے. تو وہ اپنی بات کو اور اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے یا اس کی جو بات ہوتی ہے اس کو وقت دینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہ کتنا بھی چاہے اگلے بندے کا کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر ہم دوسرے ٹریڈ کی بات کریں تو وہ ہے میکیویلینزم. اس کا مطلب ہوتا ہے چلاک طبیعت کے لوگ. چلاک طبیعت کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے ارد گرد ہوں گے، ان کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے چلاکی کرنا، دوسروں کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا دینا، اپنے اس میں سے اپنا ذاتی مفاد لینا. یعنی اس سے بھی اب جو دو بندوں کو اس نے لڑایا ہے اس میں دونوں کے ساتھ اس کی باؤنڈری اچھی ہوتی ہے، اس کی جو بانڈنگ ہے وہ اچھی ہے، وہ دونوں سے اپنا مفاد لے رہا ہے، مگر جو دوسرے دو لوگ ہیں ان کو اس نے لڑا دیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو اس طرح کے لوگ بھی آپ دیکھتے ہوں گے سوسائٹی میں. تیسرے قسم کے لوگ ہیں سائیکوپیتھ. سائیکوپیتھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ایموشن لیس ہوتے ہیں، ان میں ایموشنز نہیں ہوتے اور وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. کیونکہ ان میں ایموشن نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے وہ ان کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنا مفاد لینا ہو، اور اس مفاد تک جاتے جاتے جو دوسرے ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، ظاہری بات ہے اس میں ایموشنز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. اس کے علاوہ ڈارک سائیکولوجی کا یوز پولیٹیشینز، آپ کے سیل پرسنز، پبلک اسپیکرز یعنی کہ موٹیویشنل اسپیکرز، ریلیجیس اسپیکرز اور دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اس کا یوز ہو رہا ہے وہ آج کل کی جو سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے اس پہ ہو رہا ہے. اگر میں کرنٹ ایگزامپل دوں آپ کو کرنٹ سچویشن کی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ بلوں والا آپ کا ایک جو مسئلہ ہے یہ چلا، اس کو جو ہے میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چلایا گیا، مگر ایک اسپیسیفک سینیریو کے تحت اس کو موڈیفائی کر کے اس کو ایک نیا سینیریو دے دیا گیا اور لوگوں کی سوچ اس طرف مولڈ ہو گئی. اب اس میں مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کریٹیکلی نہیں سوچتے. لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے، وہ بس اس لکیر کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کو کبھی کہیں گھماتا رہتا ہے اور ان کے اندر ڈسٹریس پیدا ہوتا رہتا ہے، نا امیدی، بے یقینی. اسی طرح سے جو مینیپولیٹر ہوتا ہے اس کا مین ٹارگٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کرے اور ان کو اپنے مطابق چلائے. اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ چاہے آپ کی پرسنل لائف میں دیکھ لیں، آپ کو کافی ساری ایگزامپلز ملیں گی. اگر آپ کو پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری ایگزامپلز ملیں گی. اس کا مین ایجنڈا یہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کریٹیکلی نہیں سوچتے. جب آپ چیزوں کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں اسپیکٹس نظر آتے ہیں اس چیزوں کے. جب آپ کسی کے پیچھے لگے ہوتے ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو اپنے مطابق چل رہا ہے. اگر آپ اس کے پیچھے چل رہے ہو تو آپ اس کو فالو کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اب کریٹیکلی سوچنا ہے چیزوں کو یا اسی لکیر کا فقیر بننا ہے، اس لکیر پہ چلنا ہے.